ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 16ویں باب کی 24 تا 28 آیات مقدسہ۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے کہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے میں کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتا نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ آج 18ویں لتوریائی ہفتے کا جمعہ 9 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں نحوم نبی کی کتاب سے اقتباس ہے۔ نحوم نے یہودا کے بادشاہ یوشیا کے زمانے میں نبوت کی۔ اسوری اسرائیل کے بادشاہ اور دوسری قوموں کے لیے مصیبت کا سبب تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور لاشیں ہی لاشیں بکھیر دیں، اور ہر طرف تلواروں کی چمک تھی۔ وہ یہودا کو دھمکاتے رہے، لیکن نحوم نبی جو ہے وہ دلاسا دیتا ہے اور وہ یقین دلاتا ہے کہ خدا جلد اشور کی زنجیروں سے آزاد کرے گا، اور وہ ایک بار پھر امن و سلامتی کے جشن منائیں گے۔ وہ نبوت کرتا ہے کہ خداوند کو انصاف کی بڑی فکر ہے، اور وہ ان قوموں اور اشخاص کو سزا دے گا جو دوسروں سے بدسلوکی کرنے کے لیے اپنا اقتدار استعمال کرتے ہیں۔ وہ اشور کے دارالسلطنت نینوا کے زوال کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس متی کے کتاب سے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنا خود انکاری کرے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کہتا ہے کہ اور پھر اس نے کہا کہ انسان کو کیا فائدہ کہ وہ ساری دنیا حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ یہی وہ آیت ہے جسے مقدس اگنیشس نے جب یہ پڑھا تو اس کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا، جو کچھ میرے پیچھے آئے گا، تو میں خدا کی بادشاہی میں بھی وہ درجہ پائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے آپ کو اور مجھے کیا درس ملتا ہے؟ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلی بات، خدا ہم میں سے کسی کو بھی دکھ دینا نہیں چاہتا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا کہ جس وقت وہ وعدے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے تو اشوریوں نے انہیں بہت مارا پیٹا، کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے۔ خوب خون خرابہ ہوا، تلوار چلائی گئی اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تو اس وقت نحوم جو ہے وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ برے وقت جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، امن، سلامتی، خوشی اور خوشحالی کا دورہ جلد آئے گا۔ ہماری زندگی میں بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امید جو ہے یہ ایک ایسا ایمان کا حصہ ہے کہ امید کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں۔ خدا کبھی کسی کو اتنا برا وقت نہیں دیتا کہ وہ مایوس ہو جائے، اور کسی کو اتنا اچھا وقت بھی نہیں دیتا کہ وہ خدا کو بھول جائے اور مغرور ہو جائے۔ تو وہ ہماری زندگی میں بس اتنا ہی دکھ اور سکھ دیتا ہے کہ جس میں ہم خدا کو یاد رکھیں اور اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے چلے جائیں۔ جو شخص آج کے دن میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو وقت کتنی جلدی گزرا ہے، یہ اگست کا مہینہ آ گیا فٹافٹ، اس کا مطلب یہ کہ کسی کا اچھا وقت چل رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
وقت کتنی جلدی گزر ہے، تو اچھے وقت جلدی گزرتے ہیں، لیکن حساب لگائیں آپ وہ لوگ جو ہاسپٹلس میں ہیں یا جو بستر پر ہیں، جو درد میں ہیں، جو تکلیف میں ہے، جو بے روزگاری کا شکار ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے حال بڑے ماندے ہیں، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان کا جو وقت ہے وہ اتنی جلدی نہیں گزرتا۔ تو اس میں امید کیا ہے کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر اسے سکھ میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر کے، کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے کچھ رزق دینے سے، اگر کوئی بہت غریب ہے تو اس کا ہاتھ بٹانے سے، اس کے لیے اپنی روٹی توڑنے سے، اگر کوئی دکھ اور تکلیف میں ہے، ماتم میں ہے، تو اسے ہنسا کر، مسکرا کر، اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو سمجھ کر اسے دلاسا دینا۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، جس کسی نے میرے پیچھے آنا ہے وہ خود انکاری کرے۔ خود انکاری کیا ہوتی ہے؟ میں، اچھا یہ جو میں ہے نا، ہماری ایگو جو ہے، جس میں جو ہمیں ہر وقت یہ اکساتی رہتی ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں ہی ہوں جو بھی کچھ ایسی بڑی شے ہوں، تو خدا نے اس مسئلہ کہتا ہے کہ شے شو بڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، حلیمی اور فروتنی اپناؤ اور پھر میرے پیچھے ہو لو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے دلیل کیسی زبردستی ہے کہ وہ جو اپنی جان کو پیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، کیا فائدہ انسان سب کچھ کھو دے، اپنی زندگی بھی کھو دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے جانے کے لیے ہمیں چاہیے اپنی خودی کو، اپنی انا کو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، یہ جو ہماری خواہش ہے نا، ہر کوئی تو پنڈ ہے، چودھری ہے، تو یہ چودراہٹ پن چھوڑ کے خدمت گزاری کرے، اور اسے خدا اچھا سمجھتا ہے۔ خدا ہو کر وہ بیٹا بن کر ہمارے درمیان میں آیا اور صلیبی موت اٹھائی تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ ہے حلیمی، یہ ہے فروتنی، جس کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کو قربانی دینی لازم ہے۔ ایک دوسرے کے لیے نیکی کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ نیکی ہی نہیں جس میں ہم کچھ نہ کچھ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو بپتسمے کے حوض تک لائے اور آپ کو بپتسمہ دلایا، اور پھر آپ ایک چنیدہ ہو گئے، چنے ہوئے ہو گئے، خدا کے چنیدہ ہو گئے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے شکر گزار رہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ دنیا اچھی دنیا بن سکتی ہے اگر ہم مسیحی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر چلتے ہوئے، یا کوئی اور بھی کسی مذہب کا شخص جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرے، تو یہ دنیا امن، خوشی، خوشحالی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ خداوند اس کام میں حصہ ڈالنے کی آپ کو اور مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، آمین۔